اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ جمعرات 10 اکتوبر 2024 کی صبح اور گزشتہ چند گھنٹوں میں رونما ہونے والے واقعات، خبروں اور حادثات، ان سب پر مختصر تبصرہ کرنے کے لیے پی ٹی ایم کی جلسہ گاہ خیبر ایجنسی، فائرنگ، دھاوا، پرتشدد کارروائیاں، آنسو گیس، ابتدائی طور پہ 3 ہلاکتوں اور بے شمار زخمیوں کی اطلاعات۔ سپریم کورٹ کے دروازے پر ٹرک کس کی لاش اٹھانے آیا؟ بلاول، جنہیں سمیع ابراہیم نے کہا کہ وہ ایک کونسلر لیول کے بھی سیاستدان نہیں ثابت ہوئے سے، ان کا کیا یو ٹرن ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ 4 کروڑ آبادی کے پی ہاؤس پر نہ صرف دھاوا بلکہ سیل کر دیا گیا۔ عمران خان کے انتہائی قابل بھروسہ وکیل انتظار پنجوتھا 2 دن سے غائب ہیں، اٹھا لیا گیا مسنگ پرسن۔ مولانا مزید مضبوطی سے کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ نے کیا کہا؟ نورین خان، عمران خان کی فیملی سے واحد خاتون شاید جو اس وقت زخمی بھی ہیں، ان کا بازو بھی فریکچر ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے کس پریشانی کا اظہار کیا؟ بلوچستان بار کونسل پٹیشن دائر کر دی آئینی ترامیم کے خلاف، اور کل جماعتی کانفرنس جو اس وقت بلائی گئی تھی وہ کیا ڈھونگ اور ڈرامہ ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ کیا تھی، اور وہ کیوں نتائج حاصل نہیں کر سکی؟ ناظرین، پی ٹی ایم آنے والے کل 11 تاریخ کو انہوں نے بہت بڑے جرگے جو پٹھانوں کی اور پختون کی اور ان قبائلی علاقوں کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ بڑا قومی جرگہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہو تو علاقائی طور پہ لوکل جرگہ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جرگہ کی وہاں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور جرگہ روایات بہت پرانی ہیں، اور جرگہ کی بہت قدر و قیمت کی جاتی ہے، اور جرگہ کا فیصلہ بڑا مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ، آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں نا، سرخ کو ٹوپیاں پہننے والے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ داوڑ ہوئے، منظور پشتین ہوئے کہ جب عمران کی حکومت گرانی تھی تو ان لوگوں سے کام لیا گیا، انہیں فرنٹ لائن پہ رکھا گیا، اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مختلف قراردادیں ان کے ذریعے سے قومی اسمبلی میں پیش کروائی جاتی رہیں، اور اگرچہ اس وقت داور صاحب گرفتار بھی تھے، وہاں سے لایا جاتا انہیں اور پھر مختلف کام نکلوائے جاتے، لیکن عین موقع پہ اس جماعت کو پابندی لگا دی گئی، ایک ایسے وقت میں جس وقت پاکستان میں شدید قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایس سی او کانفرنس کے نام پہ یہاں مدعو کیا ہوا ہے، مختلف وفود آنا شروع ہو گئے ہیں، اور خبریں اس نوعیت کی آ رہی ہیں کہ جناب سعودی وفد آ گیا، فلانا وفد آ گیا، شاید بہت ساری پیسے آ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سیلاب کے لیے بھی کانفرنسیں ہوئی تھی اور بڑے کھربوں ڈالر کا اعلانات ہوئے تھے، عشیر نہیں ملا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار حکومت نہیں ہے، یہ مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے پیسے نہیں دیے۔ اب بھی اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو، لیکن مینڈیٹ جن کے پاس نہیں ہے لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں قومی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسے ماحول میں اچانک ان کو کیا ہوا کہ ایک صبح اٹھتے ہیں پرسوں اور فوری طور پہ پی ٹی ایم پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس جرگے میں دونوں صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ باقی جو صوبے ہیں وہاں سے بھی جو پختون شخصیات، بڑی بڑی تمام قبائل،
تمام گروپس، تمام سیاسی جماعتیں، سب کو مدعو کیا ہوا ہے، اور اس کی جو جلسہ گاہ کی ابتدائی تیاریاں تھیں اس پہ گزشتہ شام حملہ کروایا گیا، اور وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، 3 لاشوں کی اطلاعات ہیں، بے شمار زخمیوں کی اطلاعات ہیں، تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس پھینکی گئی، اور پرتشدد کارروائیوں میں بہت زیادہ ابتدائی طور پہ نقصان ہوا۔ لیکن اس سارے کے باوجود منظور پشتین نے، اس نے جو مختلف خطوط لکھے ہیں، اپنا موقف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے سارا کام یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جرگہ منعقد ہر صورت ہوگا۔ ناظرین، لگتا تو یہ ہے کہ یہ محسن نقوی، یہ نابالغوں کی جو ٹیم ہے، یہ تارڑ، یہ محسن نقوی، یہ اورنگزیب، یہ فیصل وابڈا، یہ پنجاب، یہ سارے نابالغوں کی اس وقت حکومت ہے۔ ذہنی طور پہ نابالغ، ویسے تو یہ بوڑھے لوگ بھی ان میں ایسے نانیاں ہیں کہ جو کیا ان کے حوالے سے مزید کہا گیا، لیکن ذہنی طور پہ نابالغ لوگ ہیں کہ وہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، زمیں کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گواں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ کام یہ کر رہے ہیں اور ناکامی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ گرینڈ جرگہ جو ہے جی، اس میں 30,000 شرکاء کی آمد متوقع ہے، اور اس وقت پٹھانوں کا امتحان آ گیا ہے۔ گرینڈ جرگہ کا انعقاد اگر اعلان ہو جائے، انتظامات ہو جائیں، تو پھر ملتوی اس سے پہلے ہونے کی شاید ہی کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ ہو۔ 3 دن تک یہ جرگہ ہوگا، اس میں گفتگو ہوگی، تقریریں ہوں گی، تجاویز ہوں گی، اور آخر میں ایک قرارداد ہوگی۔ اور اس حوالے سے سرکار نے، جو نابالغوں کی اس وقت حکومت ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ شرکاء کے خلاف کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، اور جو لوگ شریک ہوں گے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بہت ساری قانونی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اور نیشنل ایکشن پلان میں ایک دفعہ ہے جس کی وجہ سے مقامی جو صوبائی پولیس ہے، حکومت چاہے نہ چاہے، اس پولیس کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف PTI، جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور صوبے میں 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ ان کی اکثریت ہے، خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی، ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی نے کہا ہے کہ اس میں شرکت کی جانی چاہیے، اور انہوں نے اس پرتشدد کارروائی کی اور اس کی بہت مذمت کی ہے۔ مطلب آج خیبر پختونخوا حکومت نے، علی امین گنڈا پور نے اجلاس بلایا، اور اس میں محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور جو صورتحال ہے اس پہ غور کیا جائے گا کہ کیا انتظامی طور پہ اس پہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ نالائکی سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے دروازے پر کل ایک بڑا خوبصورت، ویسے بھی پاکستان کی ٹرک آرٹ بڑی مشہور ہے، اور لگتا ہے یہ کہ چن کے وہ گوال منڈی یا کسی پیر بدائی کے اڈے سے اس ٹرک کو لایا گیا، بڑے شیشے شوشے اور بڑے وہ کرو فار والا ٹور والا ٹرک تھا، اور وہ سپریم کورٹ کے حدود کے اندر کھڑا تھا، باہر روڈ پہ نہیں، اندر کھڑا تھا۔ اب وہ کیا لینے آیا تھا، کیا لینے نہیں آیا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ تصویر اس ٹرک کے ساتھ چلتی رہی کہ یہ ٹرک ایکسٹینشن کی لاش اٹھانے آیا ہے، یہ ٹرک سپریم کورٹ سے وہ کچرا اٹھانے آیا ہے کہ جو لوگوں کی امیدوں پہ، لوگوں کی انصاف کے حوالے سے توقعات پہ پھینکا جاتا رہا، اور یہ ٹرک اس لاش کو اٹھانے آیا ہے جس کی بدبو اور تعفن سے پہلے تو عام شہری اور اب ان کے اپنے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اب وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی نتیجہ آپ نکال لیجئے گا کہ جو سوشل میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے۔ بہرحال ٹرک ہے، وہ کچھ اٹھا کے لے جائے گا، آیا ہے تو خالی نہیں جائے گا۔ ناظرین، بلاول بھٹو یو ٹرن ماسٹر، اس نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہر صورت یہ ترامیم ہم کریں گے، آئینی ترامیم۔ ظاہر ہے کوئی ریوڑیاں دی گئی ہوں گی، کوئی لالچ کی بوندی تقسیم ہوئی ہوگی، کوئی لالچ والی آئس کریم، کوئی ٹافیاں، کوئی پیپلامنٹ انہیں دیے گئے ہوں گے،
جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی 25 اکتوبر سے پہلے پیسے یہ سارا کچھ کرنا ہے. 25 اکتوبر سے پہلے کیوں کرنا ہے؟ قاضی فائزی صاحب 25 کو ریٹائر ہو جائیں گے، آخری دن ہے 25 کا ان کا، یہ 25 سے پہلے. لیکن کل صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا نہیں ہماری تو اس میں کوئی نہ مجبوری ہے اور نہ کوئی ہماری کوئی اس میں ایسے معذوری ہے اور نہ کوئی یہ ترمیم کوئی اتنی کوئی زیادہ ضروری ہے کہ 25 سے پہلے ہی ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت وقت پہ کہ یہ ان کی نااہلی ہے، ناکامی ہے کہ یہ حکومت نہیں کروا سکتی. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ لومڑی تھی، بہت بھوکی تھی، کہیں سے گزر رہی تھی، تو اس نے کسی اونچا درخت تھا، اس کے بیل چڑھی ہوئی تھی اور بہت شاندار قسم کے انگور کے خوشے تھے. اس نے دیکھا اس کے پانی بھرا ہے اس کے منہ میں، اس نے کہا موج ہو گئی، اب تو یہ انگور کھائیں گے. تو اس لومڑی نے بڑی کوشش کی، بے شمار چھلانگیں لگائیں اوپر پہنچنے تک انگوروں کے لیے، لیکن نہیں جب پہنچ سکی تو ارد گرد سے جو جنگل والے دوسرے، کوئی خرگوش دیکھ رہا ہے، کوئی گیدڑ دیکھ رہا ہے، کوئی بھیڑیا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ تماشا اس کا دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ اس نے کہا کہ اب تو صبح کی ہو گئی ہے، تو وہ نیچے کو اور یہ انگور کھٹے، ان کو کھاتا کون ہے، اور یہ کہہ کے تو ایک سائڈ پہ چل پڑی. تو یہ بلاول کے انگور بھی اس وقت کھٹے ہیں، اور جو اس نے کہا نا کہ نہیں اب نہ ہماری کوئی اب مجبوری ہے اور نہ کوئی یہ آئینی ترمیم کوئی اس طرح سے ضروری ہے کوئی بہت جلدی، تو یہ انگور کھٹے آپ کے سامنے. ناظرین، سمیع ابراہیم بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، باکمال بولتے ہیں، لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ بلاول کونسلر لیول سے بھی نیچے کا سیاستدان ثابت نہیں ہو سکا. ان کا کہ جو اس کی سوچ ہے، لوگوں کے ایک خیال تھا، ہر بندے کے دل میں ایک تھوڑی سی ہمدردی تھی کہ بھٹو کا نواسا ہے، بھٹو شہید کا، بی بی شہید کا بیٹا ہے، شاید اس میں کوئی خواص ہوں گے. لیکن ان کا کہ وہ ساری جو لوگوں کی آس امید تھی اس پہ پانی پھیر دیا اپنی کارکردگی سے بلاول نے. اس لیے جو کسی کو تھوڑا بہت بھی اس کے حوالے سے کوئی اس کے دل میں کسی نہاں خانے میں بھی کوئی ہمدردی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے. کہ اس وقت وہ ظلم کو پرموٹ کر رہا ہے، ایک ایسا آدمی کہ جس کی اپنی سیاسی جماعت پہ انتہائی مظالم کیے گئے، پھانسیاں ہوئیں، کوڑے ہوئیں، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس کی والدہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی والدہ کے پوسٹر پھینکنے والی جماعتوں کے ساتھ وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے محض اقتدار کی خاطر. اور ان کے ساتھ بیٹھا ہے جنہوں نے اس کے نانا کو پھانسی دی، جنہوں نے بیوی کو شہید کیا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت سپریم کورٹ کو ختم کرنے کے لیے، آئین کو بلڈوز کرنے کے لیے، جمہوریت اور جمہوری اقدار کو ختم کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. کبھی وکیلوں میں جاتا ہے، بے عزت ہو کے واپس آتا ہے، کبھی صحافیوں میں بیٹھا ہے اور شرمندگی کے ساتھ واپس آتا ہے. بہرحال یہ سمیع ابراہیم صاحب کا کہنا تھا، آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ 4 کروڑ آبادی والے صوبے کے خیبر پختونخوا ہاؤس کو اسلام آباد میں سی ڈی اے نے کہ جی لیز کا کوئی ایشو ہے اس کو سیل کر دیا. سی ڈی اے کھوکھا نہیں گراتی. اگر یہ کھوکھا گراتی ہوتی نا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کئی سال کیس چلانے کے بعد، لمبا کیس چلانے کے بعد، مونال جو وہاں اتنے بڑے رقبے پہ، صرف مونال نہیں ساتھ اور بھی وہاں ریسٹورینٹ اور کیا کیا چیزیں، موج میلے وہاں بنے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت رنگین شامیں وہاں کی ہوتی تھیں، وہاں میوزک ہے، کھانا پینا ہے، موج میلہ ہے، مستی ہے، سارا کچھ ہے. گاڑی کھڑی کرنے کی آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی، کلومیٹر تک ان کے پارکنگ کی طرف توجہ دلوانے والے اور گائیڈ کرنے والے لوگ کھڑے، اتنے وہاں پہ ہجوم ہوتا تھا. اور یہ سارا ناجائز تھا. یہ سی ڈی اے کو کبھی نہ ہوش آیا، نہ خیال آیا، نہ شرم آئی، نہ حیا آئی. لیکن پی ٹی آئی کے احتجاج کے فوری بعد، اور جب خاص طور پہ پی ٹی آئی کے زعماء نے کہا کہ یہ جو اندر دروازے، کھڑکیاں، شیشے، گاڑیاں توڑے گئے ہیں، اسکول کے بچوں کو ہم لے جا کے ہم دکھایا کریں گے کہ یہ کیا ظلم کیا گیا ہے. جس طرح سے آپ کو یاد ہے 9 مئی کے وہاں پہ پورے ملک سے اسکولوں کے بچوں کو کبھی فلاں کو لے جا کے اور فلم چلائی جا رہی ہے جی چینل پہ کہ جناب یہ دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دکھایا کریں گے کہ ایک عوامی احتجاج کے نتیجے میں 4 کروڑ آبادی کے صوبے کے ایک عمارت پہ، ان کے ایک گھر پہ، ہاؤس ہے نا، گھر ہے، کس طرح سے چڑھائی کی گئی ہے. تو اس کے بعد
خوفزدہ ہو کے سی ڈی اے کے ذریعے سے اس کو سیل کروا دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کے انتہائی قابل بھروسہ ان کی لائرز کی ٹیم میں سے انتظار پنجوتا، آج تیسرا دن ہے وہ غائب ہے، وہ مسنگ پرسن ہے، انہیں اٹھانے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف بظاہر یہ نظر آ رہی ہے، اور لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو وکلاء جس انداز سے کھڑے ہو گئے ہیں، غیر آئینی، غیر قانونی، ظالمانہ، جابرانہ، آئینی سیاہ ترامیم کے خلاف، اور مختلف بار ایسوسی ایشن، بار کونسلز نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں آئینی قانونی دروازے کھٹکھٹانے کے لیے، اس کے لیے اب وکیلوں کو ڈرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے انتظار پنجوتھا کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا۔ اب بلوچستان بار کونسل نے بھی سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے، اور بلوچستان بار کونسل کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایوان مکمل نہیں ہے، خاص طور پہ سینٹ مکمل نہیں ہے، خصوصی سیٹیں جن کو ملنی ہیں ان کو نہیں ملی ہیں، اور سینٹ کے چونکہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی سیٹیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ان ترامیم کے حوالے سے ووٹنگ غیر قانونی ہوگی۔ اس پہ بار کونسل اور بلوچستان، ناظرین، وہی صوبہ ہے کہ جہاں بلاول بھٹو جب گئے اور وہاں ہائی کورٹ بار سے اور وہاں وکیلوں سے خطاب کیا، تو وہاں کے ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے انہیں آئینہ دکھایا کہ آپ بھٹو کے نواسے ہیں، بی بی شہید کے آپ بیٹے ہیں، آپ کی جماعت کا دستور کیا ہے، ان کی آئین کے حوالے سے ان کا کہنا کہ آپ تو ہمیں کہتے ہیں آئین بڑی مقدس دستاویز ہے اور آپ اس کو تباہ کرنے تل گئے۔ تو یہ بلوچستان بار کونسل بھی اس وقت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس وقت جو پروگرام تھا مروت کے زبانی، لگتا ہے کہ پروگرام آئینی ترمیم کا بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، نورین خان، عمران خان کی تیسری بہن، جو احسان نیازی کی والدہ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ احسان نیازی عمران کے بھانجے 9 مئی میں وہ گرفتار ہے، انہوں نے فوجی عدالت میں انہیں لے جایا گیا، ان سے ملاقات بھی بڑی مشکل سے بہت عرصے بعد ہونا شروع ہوئی ہے۔ نورین خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں بہت فکر ہے عمران کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت جو انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا اور 10-12 دن کے لیے ان کی ملاقات بند کر دی گئی۔ دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہوتا۔ ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کو ڈیالہ جیل میں کیا ایشو ہو گیا ہے، آپ نے سارے قیدیوں کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں صرف ایک عمران کی خاطر، ایک آدمی کی خاطر آپ ہزاروں لوگوں پہ آپ ہزیمت کے اور مشکلات کے اور پہاڑ گرا رہے ہیں۔ وہ نورین خان نے کہا ہے کہ ہم بہت پریشان اس حوالے سے، بھائی کے حوالے سے، کہ ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور دوسرا اس کا ظاہر بڑا مقصد یہ ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے فیصلے کرنے، عمران خان سے نہ رابطہ واسطہ ہو سکے، نہ کوئی پالیسی باہر آ سکے، اور دوسری طرف کبھی علی امین گنڈا پور کے خلاف کہ جی یہ بس عمران کو دغا دے گیا ہے، کبھی کسی اور کے خلاف کہا جاتا ہے یہ علی گور، بیرسٹر گور دغا دے گیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی کہ شیر افضل مروت دغا دے گیا ہے، کبھی کوئی اور نام لیا۔ صرف یہ وہ لوگ ہیں جو عمران کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور مکروہ سازش کے تحت ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اس کا آج دن تک موقف یہ ہے کہ اپنی فیملی کو اس نے سیاست سے دور رکھا ہوا ہے، لیکن ان ظالموں نے بلو ایریا اسلام آباد میں پہنچنے والی عمران کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ کو وہاں سے گرفتار کر لیا، اور ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ گھسیٹ کے عمران خان کی فیملی کو یہ سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے تھے نا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اس موقع پہ کہ موروثی سیاست نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ موروثی سیاست کے جو ورثاء ہیں یہ چاہتے ہیں، اور اس چیز کو سچی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب سے عمران خان صاحب کی بہنیں احتجاج میں آتی ہیں تو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس بات کو، تو یہ گھسیٹ کے ان کو سیاست میں یقیناً لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، 2 دن پہلے کل جماعتی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی۔ یہ جھوٹ تھا کہ کل جماعتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو 70-80% اور کچھ علاقوں میں تو 92% تک ووٹ پڑا ہے، وہ جماعت اگر اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی تو اس کو آپ آل پارٹی کانفرنس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیا تھی اور نتائج کیا نکلے؟
یہ کانفرنس اس لیے تھی کہ اس میں زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، جماعت اسلامی کو، ان کو سب کو ایک سٹیج پہ بٹھا کے یہ تاثر دیا جائے کہ معاملات طے ہو گئے اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب چونکہ پی ٹی آئی شامل نہیں تھی، ظاہر ہے پی ٹی آئی کیسے شامل ہو؟ پی ٹی آئی کی قیادت پہ آپ اسی لمحے آپ جھوٹے غداری کے مزید مقدمات بنا رہے ہیں، عمران کی بہنوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، 80 سالہ بزرگ خواتین کو اور 12-14 سال والے بچوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں اور درجنوں ایف آئی آر اس وقت آپ نے جھوٹی درج کر رکھی ہیں، اور کچھ خفیہ ہیں، کچھ سامنے آ چکی ہیں، بے شمار لوگ اس میں گرفتار ہیں، اور بے شمار اور گرفتاریاں آپ نے ابھی کرنی ہیں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ٹیمیں بنا دی ہیں، اور اس ٹیم میں فلاں 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 افسران شامل ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں جو چنے ہوئے یا لاہور سے بھیجے گئے ہیں یا مریم کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور وہ اس کا چناؤ کریں گے۔ تو یہ کل جماعتی کانفرنس کوئی تاثر نہیں دے سکی۔ پی ٹی آئی اس میں ظاہرہ شامل نہیں ہے تو کل جماعتی تو رہی نہیں، لیکن جو تاثر یہ فوٹو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھنچوا کے دینا چاہ رہے تھے، کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا تو پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اس ساری باتوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پرعزم ہے، اور نہ صرف ان کے اپنے بندے پورے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ حکومتی سائڈ سے بھی کچھ لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم تو ظاہر ہے اس پیکج کو مسترد کر چکے ہیں، مولانا مسترد کر چکے ہیں، پارٹی کی شورا مسترد کر چکی ہے، پارٹی کے جو آئین قانون جاننے والے لوگ ہیں وہ مسترد کر چکے ہیں۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم اس طرح سے جس طرح حکومت چاہتی ہے نہ پیش ہو سکیں گی اور نہ پاس ہو سکیں گی۔ ناظرین، ایک اچھی خبر پاکستانیوں اور پاکستان اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہ ایف بی آر نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اسمگلنگ میں ملوث گاڑیاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیس عدالتوں میں جاتے تھے، ظاہر جو اسمگل گڈز ہیں وہ کنفسکیٹ ہو جاتی ہیں، اور جو گاڑیاں ہوتی تھیں وہ جرمانہ دے کے 1,50,000 10,000 20,000 جو بھی گاڑی کی حیثیت کے حساب سے، تو وہ گاڑی چھڑوا لی جاتی تھی۔ تو اب ایس آر او کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں اب مکمل طور پہ بند ہوں گی، ضبط ہوں گی، اور انہیں کسی طور پہ بھی ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور فضائی راستہ ہو، ہوائی راستہ ہو یا بحری راستہ ہو، وہ کس کے کنٹرول میں؟ اسمگلنگ کون روک سکتا ہے؟ یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اللہ آپ کا، میرا، پاکستان کا، فلسطین کشمیر کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر فلسطین پائندہ باد۔